اگر یا رسول اللہ کی عمل آپ کے ساتھ حق ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں انہیں خبر کر دوں تو وہ تیاری کر لیں گے آپ کے خلاف اور آپ نعوذ باللہ آپ کی مدد نہیں ہوگی. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے، اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. میں نے تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا تھا کہ مشرکی میں احسان کر دوں گا، میرے بچے کی حفاظت کر لیں گے اور کوئی بات نہیں. آپ نے حضور قبول کر لیا، آپ نے حضور اتنی بڑی بات مکے والوں کو خبر کرنا. آپ چھپ کر تیاری کر رہے تھے مکے پر حملے کی. فتح اسلام، فتح مکہ فتح اسلام ہے، آپ اس کی تیاری چھپ کر رہے تھے. انہوں نے خبر کر دی مشرکین کو. اتنی بڑی غلطی ہوئی. انہوں نے حضور پیش کیا کہ میں نے تمہیں بچے کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے. آپ نے حضور قبول کر لیا. حضور نے فرمایا اجازت دیجیے میں اس منافق کو قتل کر دوں. آپ میں اے عمر تم اسے منافق کہہ رہے، حالانکہ یہ تو بدری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ ساری مثالیں ہیں اس کی، اس لیے چاہیے کہ اپنی وہ راستے اختیار کرو جس سے آپس میں محبتیں ہوں. اس لیے کہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے اور اجتماعیت محبتوں کے ساتھ ہے. اور اجتماعیت ہوگی نہیں جب تک مومن کے فعل کی تعویل نہ کی جائے. مومن کے فعل کی تعویل نہ کی جائے اس میں اجتماعیت نہ ہوگی. اسے میں نے شروع سے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں اصل بنیادی کہ اگر مومن واقعی اس پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بے غرض محبت پیدا فرما دیں گے. اس کو وہ کہتے ہیں. اس کا تعلق ایمان اعمال صالحہ سے ہے کہ اگر مسلمان ایمان اعمال صالحہ پر آ جائے تو اللہ ان کے درمیان بے غرض محبت پیدا فرما دیں گے. اس محبت سے ایک دوسرے کا تعاون کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد. خیر کے کاموں میں آپس کے تعاون سے ترقی ہوتی ہے. خیر کے کاموں میں آپس کے تعاون سے ترقی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بنو. نصرت یہ نہیں کہ آپ نے پیسہ لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، مسجد تعمیر کرا دی، کہیں مفت کا اسپتال قائم کرا دیا، کہیں یتیم خانہ تعمیر کرا دیا. یہ سارے کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں. یہ سارے کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کفار نے کی. کفار نے تعمیر کی بیت اللہ کی. اس کی دیکھ بھال، آنے والے حاجیوں کو کھانے کھلانا، لسی پلانا، نئے کپڑے بنا کر دینا، آنے والے حاجیوں کے قیام طعام کا انتظام کرنا اور بیت اللہ کی مستقل نگرانی، دیکھ بھال، صفائی ستھرائی اور تعمیری کام بیت اللہ کا مستقل کفار کے ہاتھ میں تھا. چابی ان کے ہاتھ میں تھی. بیت اللہ کی نگرانی، بیت اللہ کی تولیت، یہاں تو ایک مسجد کا متولی بن جائے تو یوں کہے گا بھائی میرے ذمہ تو یہ ہے، میں تو خدمت انجام دے رہا ہوں. ہر ایک کفار بیت اللہ کے متولی، چابی ان کے پاس، سارا بیت اللہ کا نظام ان کے ہاتھ میں، کھولنا، بند کرنا، صفائی کرنا، کہیں مرمت کی ضرورت اسے کرنا. اللہ نے فرما دیا قرآن میں اجعل من سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کہ یہ بیت اللہ کی آباد کاری کرنے والے، آنے والے حاجیوں کی خدمت کرنے والے، یہ خود کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے. یہ نہیں کہا وانفق فی سبیل اللہ، کہا وجاہد فی سبیل اللہ. یہ نے فرمایا وانفق فی سبیل اللہ، وجاہد فی سبیل اللہ. ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے. یہ بیت اللہ کی آباد کاری کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے.
معلوم ہوتا ہے کہ دین کی نصرت مال سے نہیں ہوتی، دین کی نصرت جان کھپانے سے ہوتی ہے۔ دین کی نصرت، اگر آپ منکر کرنے والے کو مال دے دیں تو وہ منکرات میں اور آگے بڑھ جائے گا۔ ارے سمجھ آئی بات؟ اگر آپ گناہ کرنے والوں کو کیا دے دیں، مال دے دیں، تو وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائے، گناہوں میں اور آگے بڑھ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں سائل کو پیسہ نہ دو، سائل کی ضرورت کی تحقیق کرو، سائل کی ضرورت کو پورا کرو، مال پیسہ مت دو اس کو، سائل کو پیسہ مت دو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ میں نکلا مسجد سے یہاں سے، اچانک ایک ملا فقیر پیسے مانگنے لگا، تو میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا تم یہ بتاؤ پیسے کا کیا کرو گے؟ پیسے کا پیسے مانگ رہے، پیسے کیا کرو، کیا کام ہے؟ تو ظاہر بات ہے آدمی کے پاس سب سے بڑی حاجت اس کا پیٹ اور بھوک ہے جو صبح شام لگنی ہے۔ کپڑا تو آج بنا لیا بہت اچھا چلے گا، گھر بنا لیا بہت اچھا چلے گا، لیکن کھانا صبح شام کی ضرورت ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے کھانا کھلا دو، آ جاؤ کھانا کھلا دو۔ ہوٹل والے سے کہا بھائی اسے جو یہ کھانا چاہے اسے کھلا دو، شام سے حساب کر دو۔ ادھر ہوٹل والے سے کھانے کے لیے کہا، ادھر فقیر بھاگا ہوٹل میں سے نکل گیا، یہ کہاں جا رہے کھانا کھا لو، نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ہاں سمجھے نہیں بات؟ تم اگر منکر کرنے والے کو مال دو گے تو وہ منکر میں اور آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہا کہ نہیں، حاجت کی تحقیق کرو۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مال خرچ کرنا دین کی نصرت نہیں ہے، مال خرچ کرنا دین کی نصرت نہیں، مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا مزاج یہ بن گیا کہ پوری جان، پورا وقت اور پوری صلاحیت لگاؤ دنیا پر، اس دنیا کا حصہ کما کر تھوڑا سا دین کے نام پر خرچ کر دو تاکہ تم بھی اسلام کے مددگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، یہ خیال غلط خیال ہے۔ کیونکہ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر آپ منکر کرنے والے کو اور برے کام کرنے والے کو پیسے دیں گے تو آپ اس کو منکرات میں اور آگے بڑھائیں گے، وہ گناہ میں اور آگے بڑھے۔ تو منکر کرنے والے کی نصرت کا حکم ہے کہ منکر کرنے والے کی کیا کرو، نصرت کرو۔ ارے میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، تم آدھی بات سنو گے نا تو بس یہاں سے اشکال لے کے اٹھو گے، بجائے پوری بات سمجھ کر مقصد پر آنے کے بجائے۔ منکر کرنے والے کی نصرت کرو۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح روایت ہے کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ اب ظالم تو ظالم ہے، اور آپ اس کی نصرت کا حکم دے رہے۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے حکم فرمایا مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ مدد کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ اگر مدد کا تعلق مال سے ہوتا پھر تو بات سمجھ میں آتی نہیں کہ ظالم کی مدد کرو مال سے۔ ارے بات سمجھ میں آئی، بات نہیں آئی، نہیں آ رہی سمجھ آتی سمجھ میں تو یہ کہتے کہ ہاں جی امر معروف و نہی عن المنکر، بس یہی دین کی نصرت ہے، اور اس کے لیے باہر کی چاہے ساری شکلیں اختیار کر لی جائیں
لیکن یہ ماحول قائم نہ ہوگا جب تک مسلمان اپنی ذات سے خود معروفات کا حکم نہ کرے، خود اپنی ذات سے دوسروں کو منکر سے نہ روکے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ مال خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے مددگار ہیں، نہیں، وہ جیسا کا محفوظ ہے، وہ جیسا کا محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی ذات